ایک 60 سال کے بڈھے نے اپنی 19 سالہ خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے مجھے گاٹ رکھ لیا تھا۔ وہ بوڑھا مجھے 1 لاکھ مہینے کا دیتا۔ وہ بوڑھا مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا اور کہتا میں کام سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی میرے قریب آتی تو میں باہر آ جاتا۔ ایک دن رات کو 12 بجے اس بڈھے نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کام تھا، وہ اندر گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام صابر علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ کسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 20 سال کی عمر میں مجھے سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی۔ میرا آج نوکری پر پہلا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑا ہی خوبصورت اور بھولا بالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ بہت رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 60 سال ہوگی۔ کہنے لگے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت دی اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے حیران کر گئی۔ کہنے لگے جانتے ہو میں نے تم جیسے ملازم کو اس بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا حفاظت کے لیے؟ تو وہ ہنس پڑے اور بولے میری 19 سالہ بیوی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں اکثر کام کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایماندار آدمی چاہیے۔ ویسے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی بہک سکتا ہے، مگر تم سادہ اور ایماندار لگتے ہو، اسے تم پر اعتماد ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ بولے میں نے جان دینے کو نہیں کہا، اٹھو پہلے جا کر اپنی مالکن کو دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اس کی وجہ سے میرے دشمن بھی ہیں۔ میں وہاں سے نکلا تو مجھے راہداری میں بھیجا گیا۔ میں نظر جھکائے چل رہا تھا، پھر مجھے روکا گیا اور کہا پہلے دیکھو اس کی خوبصورتی، پھر اندر بھیجا گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، سفید لباس میں ایک لڑکی بال خشک کرتی ہوئی باہر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ایسی خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سنہرے بال اور نورانی چہرہ، جیسے کوئی پری ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا تم بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو؟ میں نے نظر جھکا لی۔ وہ بولی میرے شوہر نے تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے، لگتا ہے مجھے تمہاری حفاظت کرنی پڑے گی، تم خود بھی بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا میں صرف اپنا فرض نبھاؤں گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی تم ابھی سے گھبرا گئے؟ میں وہاں سے واپس آیا تو سوچا یہ نوکری ٹھیک نہیں، مگر پھر مالک نے 1 لاکھ تنخواہ کا کہا تو میں نے سوچا میں احتیاط سے رہوں گا اور کسی غلط بات میں نہیں پڑوں گا، تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ خوشخبری سنانے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا مجھے 1 لاکھ روپے مہینے کے ملیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہونے لگی۔ کہنے لگی کہ تم اتنی خوبصورت مالکن کی حفاظت کرو گے، اگر کل کو تم بہک گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں بہکا تو میرا ہی سر کٹ جائے گا، کیونکہ وہ ایک طاقتور اور امیر عورت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے وعدہ لینے لگی کہ تم وعدہ کرو، تم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا ارے پگلی، وہ میری مالکن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریبوں کا ایمان آزمانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ کوئی عورت اتنی بے تکلفی نہیں دکھا سکتی۔ میری بیوی مان گئی اور کہنے لگی تم کل سے ہی نوکری پر چلے جاؤ۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ایک طرف اسے پیسوں کا لالچ تھا، دوسری طرف میری فکر بھی تھی۔ میں اگلے دن کام پر پہنچا تو مالک گھر پر نہیں تھے۔ مجھے چوکیدار نے بتایا کہ مالکن باغ میں بیٹھی ہیں، تم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا تم میری جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بولا نہیں، یہ صرف تمہارا کام ہے، مالکن نے کسی اور کو اجازت نہیں دی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ پھر میں باغ میں چلا گیا۔ مالکن اپنی اداؤں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی تھی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور میری طرف دیکھو۔ میں ان کے سامنے بیٹھ کے اور نظر جھکا لی۔ انہوں نے کہا تمہیں ہفتے میں صرف 1 دن چھٹی ملے گی، باقی دن تم میری حفاظت کرو گے۔ جمعہ کے دن میں مزار پر جاتی ہوں، وہاں منت مانگتی ہوں، پھر واپس آ جاتی ہوں، اس دن تمہیں چھٹی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ پھر وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھ سے بے تکلفی کرنے لگی ہیں۔ میں ان کو سمجھاتا کہ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آیا بلکہ حفاظت کے لیے آیا ہوں، مگر وہ غصہ ہو جاتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بہت تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے کمرے کی لائٹ چلا دو۔ میں کمرے میں گیا تو وہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ کہنے لگی یہاں بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، مگر وہ بولی تمہیں میرے حکم کی پابندی کرنی ہوگی۔ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر خود کو بے چین محسوس کیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میری نوکری کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بری عورت ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں بس اپنی حد میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے معافی مانگی تو وہ بولی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے یہاں احتیاط سے رہنا ہوگا،
کیونکہ یہ سب میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی اکلوتی اور لاڈلی بیوی تھی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تمہیں اپنی اچھی شکل و صورت کا غرور ہے، اس لیے تم ایسا کہتے ہو، مگر یاد رکھو آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ تم بھی آئندہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم ساری زندگی جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ میں مالکن کی اس دھمکی سے بھی نہیں ڈرا تھا، اور پھر یہ بات بھی وہیں ختم ہو گئی۔ تقریباً 2 دن گزرے تھے۔ بدھ کا دن تھا۔ میں گھر گیا تو گھر کی حالت عجیب تھی۔ گھر سے خوشبو آ رہی تھی اور میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کافی دیر لگا دی۔ اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میری بیوی نے میرا استقبال نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے مسکرا کر ملی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ شادی کے 4 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ سے یوں بے رخی کرے۔ ہم نے ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں اس کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب ناراض ہوتی ہے۔ آج مجھے وہ بہت ناراض لگی، مگر وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی وہ ناراض ہوتی تھی تو مجھ سے شکوے کرتی تھی۔ اس کی خاموشی نے مجھے تڑپا دیا تھا، مگر میں چپ رہا۔ سوچا کہ خود ہی بتا دے گی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے کباب بنانا چاہتی ہوں، تم جا کر گوشت لے آؤ۔ مگر اس روز بدھ تھا اور بدھ والے دن گوشت نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا، آج گوشت نہیں ملے گا، میں جمعے کو آ کر لے آؤں گا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر جمعے تک انتظار کر لوں گی۔ جمعے کا دن بھی آ گیا۔ میں صبح مالکن کو مزار پر لے گیا تھا۔ رات بھر وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ہم وہاں پہنچے تو مالکن نے کہا، اب میں اندر جا رہی ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس دن میں گوشت لے کر گھر جانے لگا تو اچانک 3-4 آدمیوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے اور گالی گلوچ کرنے لگے۔ میں کچھ نہ کر سکا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ میری کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں گھر واپس آیا تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ مالکن کے دشمن ہوتے تو مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف کپڑے پھاڑے۔ میں حیران تھا۔ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کباب تیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، گوشت تو نہیں ملا؟ پھر کیسے بنائے؟ اس نے کہا، میں نے پڑوسی سے منگوا لیا تھا، اب تم کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے کباب کھائے تو مجھے نیند آ گئی۔ میں فوراً سو گیا۔ میری آنکھ شام 5 بجے کھلی۔ میں پچھتانے لگا کہ میں کپڑے بدل کر کیوں نہیں سویا تھا۔ میں باتھ روم گیا تو قمیض پر تیل کے نشانات تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ میری بیوی نے مجھے کباب کھلائے اور میں سو گیا، لیکن میری قمیض پر تیل کے نشان تھے۔ یہ مجھے عجیب لگا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میں اٹھا تو میری بیوی شرمندہ تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ رونے لگی اور بولی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم پر شک کیا تھا۔ تم جانتے ہو، جب سے تم مالکن کے پاس کام کرنے لگے تھے مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کہیں وہ تمہیں بہلا نہ لے، مگر ایک دن وہ خود میرے گھر آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم اس کے قریب ہو رہے ہو اور اسے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے اس کے لیے اپنی جان دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اور اپنے بازو پر اس کا نام لکھا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ تمہیں چھوڑنے نہیں دے گی۔ میں نے یہ سب سن کر تمہیں چیک کرنے کے لیے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا اور مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب ایک سازش تھی۔ میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر مالک نے مجھے روک لیا اور مجھے اپنے دفتر میں کام دے دیا۔ اب میں صبح دفتر جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، اور مالک نے مالکن کو طلاق دے دی اور مالکن نے عدت پوری کرنے کے بعد اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔